وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. کہنے کو تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس معاشرے میں کچھ لوگوں نے اولڈ ایج ہومز بھی کھولے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ اولاد کا نعم البدل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا اس کو کوئی اور غیر جو ہے وہ اپنائے اور سارا دن ان کے کمپلیکسز کو ڈیل کرے، ان کے ایموشنز کو ڈیل کرے، اور کبھی کوئی اونچ یا نیچ بات بھی ہوگی اس کو بھی برداشت کرے، کبھی ان کو تسلی بھی دے، دلاسا بھی دے. ضروریات زندگی تو خیر پوری ہو ہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے، لیکن جو ایموشنل بانڈیج ہوتی ہے اور اس کو جو ڈینٹس پڑتے ہیں وہ اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایک آپ کو چھوٹا سا پیکج دکھاتا ہوں اولڈ ایج ہوم کے بارے میں. یہ پیکج دیکھیں، دین ویل اسٹارٹ دی شو. اب کمانے کے لائق میں نہیں رہا، ان پہ وزن تھا، ان پہ بوجھ تھا کھانے کا، کپڑے دھونے، نہانے کے لیے صابن، یہ ساری ضروریات زندگی ان کے لیے بوجھ تھا. تو وہ دن رات مجھے اسی کے تانے ملتے تھے. صرف کھانا دیتے تھے اس میں بھی تانے، یعنی ایک لقمے پہ تانا، ایک لقمے پہ ایک تانا ملتا تھا. اس کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا، شوگر بھی ہو گئی، یہ دائیں ہاتھ پہ فالج بھی ہو گیا. تو اس کی وجہ سے میں اور لاچار ہو گیا. کوئی پتھر تو ہوتا نہیں ہے، اتنی سی اولاد ہوتی ہے ایک گٹھی چپا کی. ہم نے تو جم کے ناپی بھی ہے، ہم نے جم کے ناپی بھی کہ یہ کتنا یہ کتنا. تو اس اولاد سے ملنے کو تو دل کرتا ہے، بات نہیں کرنے کو دل چاہتا. بات کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ تکلیف کوئی بتا نہیں سکتا. اس لیے سمجھ لو کہ ہم مر گئے. لوارس نہیں چھوڑا، مجھے نہیں چھوڑ کے گیا کوئی، میں خود ہی آیا ہوں. پھر میں دوسری دفعہ جب اپنے گھر پہ گیا ہوں، اس کی ماں گھر پہ نہیں تھی. وہ بیٹی جس کو نرس بنایا، لوگوں کی خدمت کا تکمہ لگائے پھرتی ہے، اس سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس کوئی جواب دینا ہے. آج نہیں تو کل 100 سال کی زندگی گزار کے جائے گی بیٹی، تو وہ رات قیامت والے دن پکڑوں گا جب باپ دروازہ کھڑکا رہا ہے کہ میری دوائی یہ دے دو، میری دوائی یہ دے دو. اس بیٹی نے دوائی نہیں دی. میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، جن کی سب کی شادیاں ہو چکی ہیں. ایک چھوٹی بیٹی رہتی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے. اب انہیں جب شادیاں ہو گئی سب وہاں سے چلے گئے، بیٹیاں چلی گئیں، بہویں آ گئی، تو انہوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا. قسمت کی بات ہے، چھوڑ کے چلے گئے. اب شہنشاہ ایران سے کوئی پوچھے کہ تم نے محل بنوایا ایران کے اندر تو مصر کے اندر کیوں پڑے؟ کہیں ٹھکانہ نہیں ملا سر چھپانے کو. انہیں 2 چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور ایک دانہ پانی. بس پتہ نہیں کیا چیز انہیں وہاں کھینچ کے لے گئے. میں تو ایک معمولی آدمی، مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی. ٹیمپریریلی کہا ہے کہ لوگ گھر چلو. بچوں کی بہت یاد آتی ہے، بہت یاد. ایک ہندو نے اپنے باپ کو سر پہ اٹھایا اور دریا میں پھینکنے جا رہا ہے، وہ بوڑھا ہو گیا. اس نے کہا بیٹے مجھے یہاں نہ پھینکنا. اس نے کیوں؟ کہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، اس لیے مجھے آگے پھینکنا. اب جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا بھگت رہا ہوں، جیسا میں نے کیا بچوں کے ساتھ، خدا نہ خواستہ وہ نہ بھولتے. میں تو ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، یہی ٹچز ہے میرے کہ اللہ انہیں خوش رکھے. میرے اپنے ہی جو ہے نا رشتے دار، وہ مجھے ادھر چھوڑ گئے. رشتے دار مجھے رکھتے تو میں ضرور رہتی، بس میری ایک ہی بیٹی ہے تو وہ بھی نہیں مجھے رکھ سکتی. بیوی میری فوت ہو گئی،
6 साल हो गए, 7 साल। उस तो बाद फिर मैं वीरान हो गया, जिसको भी खिलाया वही दुश्मन बन गया। नहीं, उन्होंने निकाला, मैं खुद नहीं निकल के आया। वो कह रहे थे कि हमारी नींदें खराब कर देती हैं, तू तहज्जुद पढ़ रहा ना तो सानू जाग आ जाती है। हम कहते हैं कि उनको अल्लाह ताला नेक हिदायत दे कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप के पैरों थले जन्नत है। अगर वो अपना माँ बाप की खिदमत करेंगे, उन्होंनी ताबेदारी करेंगे तो जन्नत के वारिस, वर्णन नहीं।